تو پہلی ملاقات کے بعد جو ایک بیوی کا پردہ ہوتا ہے وہ زائل ہوگی، جھلی ہوتی ہے ایک طرح کی شرمگاہ میں عورت کی، تو وہ اس سے خون نکلے گا۔ اگر خون نکلے گا تو مقصد یہ ہے کہ عورت ہماری جو بیوی ہے وہ پاک باز تھی اور کہیں اس نے ملاقات نہیں کی۔ اگر وہ خون نہیں نکلا تو وہ شک اور شبہات میں پڑ جاتے ہیں، شک میں پڑ جاتے ہیں کہ نہیں کہیں نہ کہیں اس نے زنا کیا ہوگا یا جو ہے کہیں نہ کہیں وہ کسی سے ہم بستر ہوئی ہوگی، تو یہ غلط فہمی ہے۔ دیکھیے آج کل جو وہ ایک جھلی ہوتی ہے، جو وہ پردہ ہوتا ہے شرمگاہ کا، تو وہ آج کل جو ہے زیادہ کودنے سے یا بھاگنے سے یا زیادہ بھاری وزن اٹھانے سے بھی وہ پردہ زائل ہو جاتا ہے۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پردہ جو پہلی مرتبہ ملاقات ہو تبھی وہ زائل ہو۔ دیکھیے پہلے اہل عرب کی عورتیں کھجور کھاتی تھی، وہ بہت مضبوط ہوتی تھی تو ان کا پردہ بھی بہت مضبوط ہوتا تھا، تو کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ ہم بستری سے بھی زائل نہیں ہوتا تھا، اس کو باضابطہ طور سے زائل کیا جاتا تھا، اس کو توڑا جاتا تھا، سمجھ رہے ہیں آپ، اس طریقے کا وہاں پر عمل کیا جاتا تھا۔ لیکن اب تو کیا ہے، وہ غذائیں نہیں اتنی مضبوط، تو وہ پردے بہت ہلکی سی خفیف سی جھلی ہوتی ہے کہ جو اٹھنے بیٹھنے اور کبھی زیادہ بھاری وزن اٹھانے، کھیل کود سے چوٹ لگ جانے سے، گر جانے سے بھی وہ زائل ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت پہلی ملاقات جب پہلی رات بیوی سے ہم بستر ہو رہے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پردہ زائل ہو کر وہ خون کا نکلنا ہے، خون کا زائل ہونا ضروری ہے۔ یہ جہالت ہے، یہ بیوقوفی ہے۔ اگر خون زائل نہیں بھی ہو سکتا وہ پردہ پہلے زائل ہو چکا ہو۔ دیکھیے آج کل شادیاں سب کی ہو رہی ہیں اور ہونے بھی ہیں سب کی، تو شادی میں بہت سے لوگ کنفیوژن ہوتے ہیں کہ پہلی رات کس طریقے سے ہم گزاریں اور شادی کی پہلی رات کو ہم کیا کریں۔ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ بہت سے تو بڑے خرافاتیں کرتے ہیں شادی کی پہلی رات کو، میں ذکر بھی نہیں کر سکتا ان خرافاتوں کا، کیا کہ اللہ جانے ان کی خرافاتیں رہتی ہیں اور ان کا کیا مقصد اس خرافاتوں کے پیچھے رہتا ہے، وہ کب سے وہ سوچ کر رکھے ہوتے ہیں کہ یہ خرافات سب کریں گے۔ لیکن شادی کی پہلی رات کیا کرنا چاہیے اور کیا مطلب یہ شرعی اعتبار سے بہتر ہے، اسلامی طریقہ کیا ہے، وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ کہ جب شادی ہو اور شادی ہو کر کے ودا ہو کر کے اپنے گھر آئے، تو اب جب رات کو پہلی رات جب آتی ہے اور لڑکا اور لڑکی یعنی میاں بیوی، شوہر اور بیوی جب دونوں سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے اور اس کو کیا کرنا چاہیے، یہ سارے معاملات ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کروں گا اور یہ بہت اہم ہے۔ بہت سے لوگ جو پوچھنے سے معلوم کرنے سے کتراتے ہیں، ان کو شرم لگتی ہے، تو دیکھیے الٹے سیدھا کچھ کریں تو اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ معلوم کریں۔ شریعت کو معلوم کرنے میں کوئی عار نہیں، کوئی شرم نہیں، اس لیے کہ آپ کے زندگی کے مسائل ہیں۔ بھئی جب آپ نے شادی کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے شادی کی پہلی رات بھی آپ نے گزارنا ہے، جب گزار نہیں ہے تو یہ شرم کا کام نہیں، تو شریعت کا معاملہ ہے۔ بھئی شادی آپ نے کی سنت ہے تو کہیں نہ کہیں بیوی سے ملاقات کریں گے تو وہ بھی تو سنت ہے۔ بھئی اگر صحیح طریقے سے ہوگا تو وہ ملاقات کرنا بھی تیرا باعث ثواب بن جائے گا۔ تو محترم حضرات، اس میں بہت سا ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی جب دونوں دوسرے سے خلوت میں ملیں اور جب یعنی ان کی سہاگ رات پہلی رات کا دن آتا ہے، رات آتی ہے اور جب وہ پہلی بار ملاقات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کیا کرنا ہے؟ دونوں کو چاہیے کہ وضو کریں اور باوضو ہو کر کے جو ہے وہ اپنے کمرے میں لگا آئے اپنی دلہن سے ملاقات کرنے کے لیے، اپنی بیوی سے ملاقات کے لیے۔ بیوی کو بھی چاہیے کہ وضو کریں دونوں، اور وضو کرنے کے بعد شکرانے کے طور پر دونوں دو رکعت نماز نفل ادا کریں شکرانے کے طور پر، اور اس کے بعد جب یہ نماز پڑھ چکے ہیں اور یہ شوہر بھی اور بیوی شکرانے کے طور پر دعا بھی کریں کہ یا اللہ آج ہماری زندگی کی یہ پہلی رات اور ازدواجی زندگی کا یہ سفر ہمارا شروع ہو رہا ہے، ہماری ملاقات سے پیدا ہونے والی جو اولاد ہے وہ ہمیں اولاد صالح عطا فرما اور نیک اولاد عطا فرما، اس کی دعا بھی ابھی ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد پھر کیا ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے ملاقات یعنی ہم بستری کریں،
تو اس میں بہت سے لوگ، حالانکہ قرآن میں نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم، کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، جس طریقے سے چاہو انہیں، مطلب جو تو فأتوا حرثکم، انہیں جس طریقے سے چاہو انہیں کھیتی کرو جو تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کچھ اتنے الٹے سیدھے طریقے ہو جائیں کہ جس میں طبی اعتبار سے بھی نقصان ہے، جسمانی نقصان بھی ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کا جو ہے اثر اس کی آنے والی نسل پر، اولاد پر بھی پڑتا ہے۔ بہت سے الٹے سیدھے طریقے اپنائے جاتے ہیں اور الٹے سیدھے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ وہ الٹے سیدھے طریقے استعمال کرنے سے کہیں نہ کہیں جسمانی پریشانیاں بھی آتی ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں پھر وہ غلط بھی ہوتا ہے۔ Amazon پر ملے گا روز کا سامان، تو آپ نے آج کیا خریدا؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اتنا اجالا نہ ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ اجالا ہو، جس سے کہ مطلب یہ ہے کہ ایک دم جو ہے شرم محسوس ہو، اور اگر اجالا کر بھی لیا جائے تو پھر اس کی قباحت نہیں ہے، لیکن ہاں ایک دوسرے کے جسم بالکل ننگے نہ ہو، ایک دوسرے سے بالکل ننگے جسم کر کے اور پھر ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھیں تو یہ غلط ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کا اثر اس کی اولاد پر بھی پڑتا ہے۔ اولاد بے حیا پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھتے ہیں اور دونوں بالکل برہنہ ہو گئے، مادرزاد ننگے ہو گئے، اور پھر وہ ہم بستری کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے جسم کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے نظریں ایک دوسرے کے جسم پر پڑتی ہیں، تو اس کا اثر کہیں نہ کہیں اس کی آنے والی اولاد پر پڑتا ہے، یعنی اولاد جو ہے وہ بے حیا پیدا ہوتی ہے۔ پھر دعا کراتے ہیں، تعویذات کراتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا ضدی، بڑا بے حیا ہے، بڑا بدتمیز ہے، اس کے لیے کچھ دعا کر دیں۔ تو اس کے شروع سے ہی ہم کو یہ لے کر کے چلنا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے نہیں کرنا ہے کہ ہماری اولاد بے حیا پیدا ہو۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہم بستری فرماتے تو چادر ڈال لیا کرتے اوپر سے، یعنی چادر اوڑھ لیا کرتے۔ چادر اوڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ جسم مکمل برہنہ نہیں رہتے تھے، جسم برہنہ رکھنا یہ سنت نہیں ہے، تو آقا چادر اوڑھ لیا کرتے تھے، یعنی ڈھک لیا کرتے تھے جسم کو۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ جہاں تک ضرورت ہے وہاں تک کپڑا جو ہے الگ کیا جائے، اس کے بعد میں جو ہے جسم کو کپڑے سے ڈھانک لیا جائے، یہ سنت طریقہ ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ الگ الگ ان کے طریقے رہتے ہیں ہم بستریوں کے، اللہ جانے میں ان کو بیان بھی نہیں کر سکتا اور نہ ہی شاید ہمارے ذہن میں بر وقت وہ آ سکتے ہیں، لیکن جیسا کہ لوگوں کی زبانی سنا جاتا ہے کہ بڑے جانوروں والے طریقے وہ استعمال کرتے ہیں اور اس طریقے ایک دم حیوان بن جاتے ہیں، لگتا نہیں کہ انسانوں کا ان کا معاملہ ہے۔ دیکھیے دو طریقے ہیں جو اسلامی طریقے ہیں ہم بستری کرنے کے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے جو بہتر طریقہ ہے کہ عورت کو، بیوی کو نیچے لیٹ جائے اور مرد اس کے اوپر سے لیٹے، یعنی مکمل طریقے سے بیوی کے وہ اوپر ہو۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، اور ایک طریقہ یہ اسلامی طریقہ ہے بیٹھ کر اور بیوی بھی بیٹھ کر جو ہے سامنے سے دونوں ایک دوسرے سے ملاقات کرے، یہ ایک اسلامی طریقہ ہے۔ دو طریقے کو ان کو استعمال کیا جائے تو اس میں جو ہے بہتر ہے اور آسانی بھی ہے اور تھکاوٹ بھی نہیں ہے، نہیں تو بہت سے مشکل طریقے ہیں، پھر اس سے کیا ہے جسمانی عجیب طریقے کی تھکاوٹ بھی ہوتی ہے اور پھر کہیں نہ کہیں جسمانی بیماریوں میں بھی انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ اچھا اگر پہلی رات اگر شادی ہو کر کے بیوی آئی اور آنے کے بعد میں وہ ہم بستری کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں اگر بیوی کو اس وقت پیریڈ چل رہا ہے یعنی حیض کی حالت میں ہے تو پھر اس سے ہم بستری نہ کریں، اس لیے کہ حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا منع ہے اور ایسی حالت میں ہم بستری کرنے سے شوہر اور بیوی دونوں جو ہے بیماری میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، دونوں بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے۔